جانب جانا چاہوں گا یورپ کے اندر جو موجودہ صورتحال ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کے خلاف، اور نہ صرف اسرائیل کے خلاف بلکہ پوری دنیا کے اندر ظلم کرنے والوں جی کے خلاف جو ہے وہ ایک فضا بنتی جا رہی ہے پوری یورپ کے اندر. جتنے بھی آزادی خواہ ہیں اور جتنے بھی انسانیت دوست ہیں، اور اسرائیل کے خلاف جو ہے وہ نہ صرف ٹویٹ کی حد تک، سوشل میڈیا کی حد تک، بلکہ عملی طور پہ بھی جو ہے وہ باہر نہیں کر رہے ہیں، پروٹیسٹ میں حصہ لے رہے ہیں اور اپنی حکومتوں پہ پریشر بھی ڈال رہے ہیں کہ وہ آواز اٹھائیں. اسی طرح بعض ممالک جو ہے وہ یورپ کے 30 ممالک جو ہے ان کے فوجی ماہرین اسٹریٹ آف ہارمز کھولنے کے حوالے سے بات چیت بھی چل رہی ہے. اسی طرح ٹرمپ جو ہے وہ یورپ کے اوپر کافی غصے کا شکار ہے کہ اس جنگ میں ساتھ نہیں دیا. آغائے زین، آپ کی طرف آنا چاہوں گا کہ یہ جو یورپ کی اور نیٹو کی صورتحال ہے، اس پہ آپ کا تجزیہ جاننا چاہیں گے کہ فیوچر میں آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا جو 30 فوجی سربراہان بیٹھے ہیں، غور فکر کر رہے ہیں، آیا کامیاب ہو پائیں گے؟ قرآن مجید کہتا ہے کہ آپ ان کو ایک دیکھتے ہیں لیکن ان کے دل آپس میں ایک دوسرے سے جدا ہیں. جی امریکی صدر ٹرمپ ایران کے بارے بات کرتا ہے، جو ہم نے شروع میں اس پہ ایک سیر حاصل بات کی ہے اپنے ناظرین کے سامنے، کہ ایران میں دراڑ پڑی ہوئی ہے. یہ تو اہل مغرب کے اندر دراڑ پڑی ہوئی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، بالکل وضاحت کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. امریکہ کے صدر نے کہا ہے کہ میں بعض یورپی ممالک کو، بعض بحر الکاہل ممالک کو سزا دوں گا، جن میں سے ایک اسپین کی بات بھی کی ہے. اور وہ کیا سزا ہو سکتی ہے، ممکنہ طور پہ ہوگی نہیں ہوگی الگ بات ہے، وہ باتیں کرتا ہے بہت سی. ان بہت سی باتوں میں سے ایک یہ بات بھی کی کہ نیٹو سے ممکن ہے کہ اس کو نکلوایا جائے یا اس سائڈ پہ وہ جائے. تو یہ ایک ان کے اندر دراڑ کی بات ہو رہی ہے. دیکھیں یورپ نے اس جنگ کے اندر، میں یہاں کوٹ کروں گا شہید والا مقام جو تھے اپنا شہید علی لاریجانی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا ایک جملہ جو جنگ کے شاید 8ویں دن انہوں نے بیان کیا. ان کا انٹرویو میں سن رہا تھا، قید حیات میں تھے اس وقت، ابھی بھی زندہ ہیں شہید، لیکن وہ ایک روحانی اور معنوی حیات ہے، خدا اس کو جانتا ہے. تو انہوں نے ایک جملہ کہا تھا، انہوں نے کہا تھا یورپ نے اس جنگ کے اندر اس مسئلے میں سمجھداری دکھائی ہے، نہیں کودا اس جنگ کے اندر ہمارے خلاف، بچایا. یعنی یورپ نے یہ کہنا چاہ رہے تھے اپنے آپ کو اس دلدل میں جس میں ٹرمپ پھنس چکا ہے. تو یورپ چونکہ یہ سمجھ چکا تھا کہ یہ ایک دلدل ہے، اور وہ جیسے آپ نے کہا، یہ بعض ممالک کے بعض مین لوگوں نے بھی یہ بات کی تھی کہ یہ ایک ڈوبتا ہوا ٹائٹینک ہے، کہ جس شام کو وہ ڈوب رہا ہے اب کیسے ہم اس کا ٹکٹ جو ہے وہ خریدیں. یہ ان لوگوں نے بھی یہ جملہ کہا. تو اس میں آپ دیکھیں تقریباً 30 ممالک یہ بات کریں کہ ہم مل کے کسی طریقے سے فوجی سربراہان ان کے ہرمز کو کھلوائیں، لیکن ان میں امریکہ شامل نہیں ہے. بس یہ مائنس امریکہ فارمولاز بننا شروع ہو گئے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. یہ اس کے ٹوٹنے کی علامتیں ہیں اور نشانی. اور پھر اسپین کا جو وزیر اعظم ہے وہ اسرائیل کے خلاف بیان دیتا ہے. اسی طریقے سے اسرائیل مخالف عوامی تحریکیں ان ممالک کے اندر جو ہے وہ چل رہی ہیں. یعنی اسرائیل مخالف بیانیہ اس وقت اسپین اور دیگر جو یورپی ممالک ہیں ان کے اندر عام ہو رہا ہے، رائج ہو رہا ہے. یہ ساری نوید ہے اس بات کی کہ دشمن جو ہے وہ بری طرح ناکام ہو رہا ہے. یہی سارے مل کے تقسیمیں کیا کرتے تھے، بالکل یہ حصہ میں لے لیتا ہوں دنیا کا، یہ آپ لے لیجئے، یہ میرا، یہ آپ کا، مل کے کھائیں گے، مل کے ہضم کریں گے، مل کے جو ہے وہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلنے دیں گے. اب آپس میں یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. اور انشاءاللہ ایک نیا ورلڈ آرڈر جو ہے وہ بن رہا ہے، اور انہی کے بقول، بہت سے ان کے تجزیہ نگاروں کے بقول، اہل مغرب کے بقول، جن کو سنا جاتا ہے، جن کو دیکھا جاتا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ 4 طاقتیں جو ہیں وہ اس وقت ہوں گی، جس میں روس کا وہ نام لیتے ہیں، چین کا نام لیتے ہیں، ٹوٹا پھوٹا امریکہ اور ایران، جس کو انہوں نے بالکل 47 سال دیوار سے لگائے رکھا تھا. اب وہ ٹاپ 4 کے اندر اس وقت جو ہے وہ آ چکا ہے.